الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جمعے کے دن کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت حاصل کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، یعنی ایک جمعہ اور دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان کے روزے کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی آمد لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام آ جاتا ہے تو قلم روک لیے جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو جمعے میں آنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا دے۔ اللہ کریم ہمیں بھی جمعے کی برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔